السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ خفین کے جو ضروری مسائل ہیں ان کے بارے میں تفصیل سے ذکر کر دیا جائے کہ خفین پر مسح کا کیا طریقہ ہے، کب سے کب تک مسح کرنا جائز ہوتا ہے، اور ایسی کون سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے مسح کرنا ناجائز ہو جاتا ہے، یعنی مسح ٹوٹ جاتا ہے، اور یہ مسافر کے لیے کیا حکم ہے اور مقیم کے لیے کیا حکم ہے۔ اسی طرح خفین کے نیچے اگر جراب پہنتے ہیں، جو موٹی جراب ہوتی ہے، گرم جراب ہوتی ہے، ان کو پہننے کا کیا حکم ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ خفین پر مسح کا جو مسئلہ ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور اس بارے میں حدیثیں اتنی کثرت کے ساتھ آئی ہیں کہ جو تواتر اور مشہور کے درجے تک پہنچتی ہیں۔ دوسری چیز، خفین پر مسح کا کیا طریقہ ہے۔ تو خفین پر مسح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی سیدھے پاؤں پر جو خفین پہنے ہوئے ہیں ان پر سیدھے ہاتھ کی انگلیاں تر کر کے، کم از کم 3 انگلی ہو یا 4 انگلی آدمی تر کرنے کے بعد میں اپنے پاؤں پر اس طریقے سے رکھے کہ انگلیاں پوری کی پوری، صرف سرے نہیں بلکہ پوری کی پوری انگلی اس کے پاؤں پر رکھی ہوئی ہو، اور وہ پاؤں کے ناخن کے سرے سے لے کر کے اوپر کی طرف اس کو کھینچتا ہوا چلا جائے، پنڈلی کی طرف، یعنی ٹخنوں سے بھی اوپر کھینچتا ہوا چلا جائے، تو اس طریقے سے مسح کرنا چاہیے۔ اسی طرح بائیں پاؤں کا، الٹے پاؤں کا بھی جو مسح ہوگا خفین کا، وہ بھی اسی طریقے سے ہوگا کہ الٹے ہاتھ کی انگلیاں تر کرنے کے بعد میں الٹے پاؤں کے ناخنوں پر انگلیاں رکھ کر کے اوپر کی طرف کو کھینچنا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ خفین پر مسح کب سے شروع ہوتا ہے اور کب تک جائز ہوتا ہے۔ تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جب سے آدمی خفین پہنتا ہے، اور یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ خفین وضو کرنے کے بعد میں پہننا ہے۔ تو جب آدمی نے وضو کر کے خفین پہنے ہیں تو خفین پہننے کے بعد میں جب سے اس کا پہلا وضو ٹوٹے گا تو اس وضو کے ٹوٹنے سے اس کا ٹائم شروع ہوگا، پیریڈ شروع ہوگا، یعنی اب مقیم کے لیے چونکہ ایک دن ہے تو وہ اگلے دن جب 24 گھنٹے پورے ہوں گے اس کو وضو ٹوٹنے کے، تب تک وہ مسح کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے آج 12 بجے دن میں خفین پہنا وضو کرنے کے بعد میں، اب اس کا وضو ٹوٹتا ہے 4 بجے، تو وہ اگلے دن 24 گھنٹے کے بعد 4 بجے تک ہی خفین پر مسح کر سکتا ہے۔ اور اگر کوئی مسافر ہے، یعنی 78 کلومیٹر یا اس سے زائد سفر پر گیا ہوا ہے اور اس کا وہاں 15 دن سے زیادہ رکنے کا ارادہ نہیں ہے، تو وہ مسافر شمار ہوتا ہے، تو اس کے لیے 3 دن کا حکم ہے کہ وہ 3 دن تک خفین پر مسح کر سکتا ہے۔ حالانکہ خفین پر مسح کن چیزوں کی وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے، تو اگر کوئی آدمی خفین کو نکال دے، ایک کوئی نکالے یا دونوں کو نکال دے، تو اس کا مسح ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر خفین میں پھٹن پیدا ہو جائے، خفین پھٹ جائے اور 3 انگلیوں کے برابر، جو پاؤں کی چھوٹی انگلی ہوتی ہے اس انگلی کے برابر اگر اتنا پھٹ جاتا ہے خفین، تو پھر اس کا مسح ختم ہو جاتا ہے۔ اب اس کو ان خفین کو نکال کر کے وضو کرنا ہی ضروری ہوگا، خفین پر مسح کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر کسی پر غسل واجب ہو جاتا ہے تو بھی خفین پر مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر خفین میں کسی ایک پاؤں کے اندر پانی چلا جاتا ہے، پاؤں کے اکثر حصے میں پانی چلا جاتا ہے، تو بھی اس کا مسح ٹوٹ جائے گا، اس کو خفین نکال کر وضو کرنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے جو وضو کے لیے ناقض وضو ہیں، جو وضو کو توڑنے والی چیزیں ہیں، اس سے مسح بھی ٹوٹ جائے گا۔ جتنی بھی چیزیں، جو 8 چیزیں ناقض وضو ہیں، وضو کو توڑنے والی ہیں، وہ مسح کو بھی توڑنے والی ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ خفین کے نیچے جراب پہن سکتے ہیں یا نہیں پہن سکتے ہیں۔ جی ہاں، خفین کے نیچے جراب پہننا جائز ہے، بالکل درست ہے، بلکہ اچھا ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی، جو خفین کا مقصد ہے کہ گرمی حاصل کرنا، سردی سے بچنا، وہ جراب پہننے کی وجہ سے بہت اچھی طریقے سے حاصل ہو جاتی ہے۔ جراب اگر نہیں پہنتا ہے تو آدمی کے پاؤں میں گرمی پیدا نہیں ہوتی ہے، آدمی کا پاؤں ٹھنڈا رہتا ہے، اور سردی سے جو بچاؤ کا مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوتا، تو اس لیے جراب پہننا بالکل جائز ہے۔ تو خفین کے جو ضروری مسائل ہیں وہ آپ کے سامنے آ گئے۔ خفین جو چمڑے کے موزے ہوتے ہیں اور آدمی سردی سے بچنے کے لیے جن کو پہنتا ہے، یہ اس کے چند مسائل تھے۔ جڑے رہیے ہمارے ساتھ اس طرح کے مسائل جاننے کے لیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔